نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ، آپ کے عصا، پیالے اور انگوٹھی کا بیان۔ آج کی کلاس جب میں تیار کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ آج کتنی ایک خوبصورت کلاس ہوگی کہ جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے ذاتی جو استعمال کی چیزیں تھیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کیا تھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کس کو ملیں، وہ کس کے استعمال میں آئیں اور کس کس طرح سے تابعین کے وہ پاس رہیں اور پھر کب کب وہ تلف ہوئیں، کب کب وہ یعنی ختم ہو گئیں۔ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعْرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا تَبَرَّكَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وفاتہ۔ ان تمام چیزوں کو آپ کے بعد خلفائے راشدین نے استعمال کیا، لیکن وراثت میں ان کا تقسیم ہونا پتہ نہیں چلتا۔ وہ جو چیز جس کے پاس تھی اسی کے پاس ہی رہ گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی آپ کے بال، نالین آپ کے جوتے، اور برتنوں کا، آنیتی ہی اور برتنوں کا حال ہے جن سے آپ کی وفات کے بعد صحابہ اور غیر صحابہ برکت حاصل کرتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ 3 طرح کا تھا۔ ایک تو وہ زمینیں اور باغات تھیں جن کی پیداوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حصہ یا اخراجات نکال کر باقی صدقہ کر دیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد انہیں اسی حالت پر ہی رکھا گیا۔ دوسرے وہ چیزیں تھیں جن کا آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو مالک بنا دیا تھا کہ یہ تمہاری ہیں۔ مثلاً جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چند وسق جو تھے جو انہوں نے ایک طاق میں رکھے تھے، جن کے بارے میں وہ فرماتی ہے میں کئی دن ان میں سے کھاتی رہی، تو وہ ان کی مالک تھیں۔ اور تیسری وہ جن پر کسی اور کا قبضہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یہ جو 3rd کیٹیگری ہے، ان کو متولی کی حیثیت سے ان کے قبضے میں دیا تھا، گارڈین کی حیثیت سے، مثلاً مکانات وغیرہ۔ اب اس عنوان میں تیسری قسم سے متعلق دیگر اشیاء کا ذکر ہے جو کسی اور کے پاس تھیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہر کسی کو اجازت تھی۔ نہ تو ان میں وراثت جاری ہوئی، اگر ان میں وراثت جاری ہوئی ہوتی تو پھر تو ہر بیوی دوسری بیوی کے پاس والی چیز میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتی۔ اب یہ جو عنوان ہے امام بخاری نے باندھا ہے، یہ 9 اجزاء پر مشتمل ہے، 9 چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ زرہ، عصا، تلوار، پیالہ، انگوٹھی، منہ مبارک، نالین اور دیگر برتن۔ احادیث لائے ہیں جو امام بخاری، اس میں انگوٹھی، نالین، چادر، پیالہ، تلوار اور صدقات کا بیان ہے۔ زرہ، منہ مبارک، چھڑی، عصا اور دیگر برتنوں کے متعلق کوئی حدیث یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کی، لیکن صحیح بخاری ہی میں وہ اور مقامات پر آئی ہیں، ان کا وہیں پر بات ہو جائے گی جہاں پر وہ آئیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر یہ باب باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جو ترکہ چھوڑا اس میں سب مسلمان شریک ہیں کیونکہ وہ صدقہ ہے، لیکن وہ مال جس کا آپ نے قبل از وفات کسی کو وارث بنا دیا تھا، یا اس میں اشتراک تو ہے لیکن قبضہ جس کے پاس تھا وہی اس کا گارڈین ہوگا،
کسی اور کو ملکیت یا تصرف کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عائشہ کے جو. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترکے کا کسی کو مالک نہیں بنایا اور نہ کسی کے پاس اسے فروخت ہی کیا، بلکہ اسے محض تبرک کے طور پر کسی کے پاس رہنے دیا، تو وہی شخص اس کا نگران ہوگا. اگر ان میں وراثت جاری ہوتی، بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اموال ہیں ان میں وراثت جاری نہیں ہوئی. اگر ان میں وراثت جاری ہوتی تو انہیں فروخت یا تقسیم کیا جاتا، لیکن ایسی کسی تقسیم کا کہیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ جس کے پاس تھیں اسی کے پاس وہ بطور تبرک رکھ لی گئیں. جیسے آگے ہم پڑھیں گے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس نالین مبارک تھے، وہ لوگوں کو دکھاتے بھی تھے، اور اپنی زندگی کے آخر میں وہ دمشق شفٹ ہو گئے تھے تو وہ نالین مبارک ساتھ لے گئے تھے. تو یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں کلیئر کرنی ہے وہ ہے برکت کا کانسیپٹ. کسی کی چیز کو بحیثیت برکت اپنے پاس رکھنا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو صرف اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کیس میں جائز تھا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بھی بنے، اور 2 سال وہ اس دنیا میں رہے، لیکن صحابہ کرام نے یا تابعین میں سے کسی نے بھی ان کی کسی مال میں سے یا ان کی ذات سے یا ان کی ہستی سے یا ان کی تھوک سے، ان کے لعاب سے، ان کے پیے ہوئے پانی سے، ان کے بالوں کو سیو نہیں کیا، کسی چیز سے برکت نہیں لی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں جس کے پاس تھیں وہ اس سے برکت لیتا تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ موئے مبارک تھے جن کو ایک چاندی کی ڈبیا میں رکھتی تھیں، اور لوگ پانی بھیجتے تھے اور وہ بالوں کو اس کے اندر ذرا تھوڑا سا یعنی ٹچ کرتی تھیں تو اس کے بعد وہ پانی رقیہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو ایک ریڈ کیپ تھی ان کی، قلنسبہ اس کو کہتے ہیں، تو وہ ان کی جو وہ جنگوں میں بھی پہن کے رکھا کرتے تھے. تو جنگ یرموک میں ان کی وہ پرانی ہو گئی ہوئی تھی اب، اور وہ کیپ ان کی گم گئی. اور یرموک جیسا مارکا اور اتنا زیادہ اس میں یعنی مسلمان شہید بھی ہوئے اور رومنز بے تحاشا قتل ہوئے، اور ایک خونریز مارکا تھا وہ. اور اس دوران میں ایک شام کو وہ اپنی بہت ہی لگن کے ساتھ اپنی وہ ریڈ کیپ ڈھونڈ رہے تھے. تو لوگوں نے بعض نے کہا بھی کہ خالد، اور وہ جنرل تھے، اور وہ کہ آپ کو کیا ہوا ہے، یعنی ہو کیا رہا ہے اور آپ ایک لال اپنی کیپ ڈھونڈ رہے ہیں. تو بہرحال پھر وہ مل گئی، اور پھر ان کو کچھ سکون ہوا، اور انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک جو حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے مجھے دیے تھے وہ میں نے سٹچ کیے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یا حجۃ الوداع کے موقع پر یا جیرانہ کے موقع پر، لیکن بہرحال ان کے پاس تھے. اور میں جب سے میں نے یہ کیپ پہننی شروع کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے تبرک لیا ہے تو میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا. تو یہ ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی ذات سے کسی نے نہیں کیا. اور اب اگر کسی انسان کی ذات کے لیے کیا جائے، یا کوئی استاد خود کہے کہ میں بابرکت ہوں یا مجھے اپنا پیالہ دو، میں اس میں سے کچھ پہلے کھاؤں اور پھر تم لوگ کھاؤ، تو یہ ایسا کرنا اسلام کی شریعت کی روح کے خلاف ہے. قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثنی ابی عن ثمامة قال حدثنا انس ان ابا بکر رضی اللہ عنہ لما استخلف بعثه الى البحرین. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہیں یعنی انس رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا. وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، اور ان کو ساتھ ایک خط بھیجا. وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خط پر مہر لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر. وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ، اور وہ جو انگوٹھی تھی اس کا جو نقش تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں، 3 سطر میں تھی. محمد سطر و رسول سطر واللہ سطر، محمد ایک سطر میں تھا، رسول دوسری سطر، اور لفظ اللہ اس میں جلالہ تیسری سطر میں تھا. اور یہ اب تو ہمیں بہت عام یہ نظر آتا ہے، یہ نقش ہر طرف کارڈز پر بھی اور ڈفرینٹ لوگوں کے گھروں میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے.
تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا ذکر ہے جسے سرکاری مہر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل روم کو دعوتی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو بادشاہان ہیں یہ مہر کے بغیر خطوط نہیں پڑھتے، یعنی وہ پراپر آفیشیل اس کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہو بھیجنے والے کی۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی بنوائی تھی اور اسے آپ پہنا بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے استعمال کیا، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دن آپ عریس نامی ایک کنویں پر بیٹھے، اس انگوٹھی کو ذرا جیسے انسان بیٹھا اس کو ذرا تھوڑا ہلا رہا ہوتا ہے تو وہ گر گئی کنویں کے اندر۔ اس کو 3 دن تک ڈھونڈتے رہے، کنویں کا پانی نکال کر ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ مل نہ سکی۔ واللہ عالم کہ وہ ملی نہیں یا اس وقت کسی نے اس کو چھپا لیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اسی انگوٹھی سے مہر لگی ہوئی جو تھی وہ خطوط کوئی جعلی جو ہے خط جو ہے وہ بعد میں گیا تھا فتنے کے دور میں مصریوں کو۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے نہ ملنے میں کیا حکمت تھی اور ہوا کیا، کیوں نہ ملی اتنے سارے لوگوں کو اتنی تلاش کے باوجود بھی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين لهما قبالان۔ عیسیٰ بن طہمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے بالوں کے بغیر چمڑے کی 2 پرانی جوتیاں ہمیں دکھائیں جن پر 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ فحدثني ثابت البناني بعد عن انس انہما نعلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ثابت بنانی نے یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک ہے، آپ کے جوتے ہیں۔ ان جوتوں کو جیسا میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا دمشق لے گئے تھے انس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ 9 ہجری کے اوائل میں جب تیمور لنگ کا فتنہ آیا تو اس میں یہ ضائع ہو گئی تھیں۔ اب اگر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی بادشاہی مسجد میں نالین مبارک تھے یا وہ چوری ہوئے، تو وہ جو زیادہ جو راجع ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ کے ہو سکتے ہیں پرانے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ڈفرینٹ بعض اوقات آتا ہے کہ فلاں کے پاس فلاں تبرکات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کے بارے میں حتمی کہا نہیں جا سکتا، اور زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب 1450 سال گزر جانے کے بعد ان چیزوں کی جو ایک نیچرل لائف ہوتی ہے کسی فیبرک کی یا کسی بھی چیز کی، تو وہ کتنی ہوتی ہے، رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طرح جو ٹاپ کپی میوزیم میں ٹرکی میں جو چیزیں پڑی ہیں ان کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کیا واقعی یہ وہ چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یمنی جبہ، اور ایون وہ قرآن جس کے اوپر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے ہیں۔ تو واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وہی اصل چیزیں ہیں یا ان میں بعد میں کوئی کی گئی ہے کسی نہ کسی قسم کی، آپ فورجری ہی کہہ سکتے ہیں، واللہ عالم۔ تو پھر یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی صحابہ کرام نے برکت لی ہے جب تک کہ ان کے پاس تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کے تلف ہو جانے کے بعد صحابہ نے کسی انسان اور کی چیزوں سے برکت حاصل نہیں کی ہے۔ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بردہ رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ تابعین ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور آ کے ان سے سیکھا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ام المومنین ان کے سامنے ایسے نہیں جاتی تھیں کیونکہ ان کے لیے جو حجاب کا حکم تھا اس کو تمام امہات المومنین نے فالو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی استعداد کے مطابق تعلیم بھی دی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک
چادر دکھائی ہے پیوند لگی ہوئی، اور فرمایا کہ اس کو اوڑھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تھی۔ یہاں پر چادر کی جو دی گئی ہے نا، عربک میں جو چادر کے ساتھ لفظ آیا ہے وہ ہے ملبدن، اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے پیوند لگی ہوئی، لیکن جو عرب اسکالرز ہیں وہ اس کا ترجمہ پیوند لگی ہوئی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ملبدن، جیسے ملبدہ کا لفظ آپ کو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے جیسے کوئی تیل لگا کر، یا بعض اوقات شہد کا بھی وہ ملتا ہے آپ کو نام، کہ وہ لگا کے تو اچھی طرح ان کو جوڑ لیا اور بٹھا لیا، جما دیا بالوں کو۔ اسی طرح قرآن میں یہ لفظ آتا ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جنات کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا تو وہ لبدا یعنی وہ ہجوم کرائے آپ کے اوپر۔ اور ہجوم کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کسی کپڑے کے لیے یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے ملبدہ کا، تو وہ ہوتا ہے اس کے تھک اور مضبوط ہونے کے معنی میں، کہ اس کی جو بنتی ہے وہ بہت مضبوطی کے ساتھ گریں اس کی باندھی گئی ہیں، وہ کوئی یعنی کچا کپڑا نہیں ہے۔ تو ملبدہ کا یہ مطلب کیا گیا ہے۔ وقالت، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں قبض کی گئی تھی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ وزاد سلیمان عن حمید عن ابی بردۃ قال اخرجت الینا عائشۃ ازارا غلیظا مما یصنع بالیمن وکساء من هذه التي تدعونها الملبدہ۔ ایک روایت کے مطابق راوی حدیث ابو بردہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موٹا تہبند نکال کر ہمیں دکھایا جو یمن میں بنتا تھا، اور ایک چادر جس کو تم ملبدہ، موٹی یا پیوند لگی کہتے ہو۔ یہاں پہ انہوں نے پیوند لگی کے ساتھ موٹی کا اضافہ کیا ہے ترجمے میں۔ تو پھر فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو بھی کپڑا میسر آ جاتا تھا اسے آپ پہن لیتے تھے، اور البتہ آپ کا لباس صاف ستھرا، اجلا اور شفاف ہوا کرتا تھا، لیکن بہت جیسے تکلفات ہیں اور بناؤ سنگھار ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے لباس کو بطور یادگار محفوظ کیا گیا، اسے تقسیم کر کے اس میں وراثت کا اصول جاری نہیں کیا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ لباس جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ چیزیں تھیں، ان کا جو ختم ہو جانا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جن ہستی کے پاس، یعنی صحابہ میں سے کسی کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ہوتی تھی تو بعض اوقات تو وہ یہ بھی وصیت کر جاتے تھے کہ اس کو میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگی تھی جو ایک عورت نے بن کر تیار کی تھی، تو آپ نے دے دی تھی۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی چیز مانگی جائے تو آپ انکار نہیں کرتے، تو تم نے کیوں مانگی؟ دوسرے صحابہ نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اس لیے مانگی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا کفن بنے، اور وہی پھر ان کا کفن بنی تھی۔ تو اسی طرح ایک کرتا آپ کا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بھی پہنا دیا گیا تھا، وہ اس کا کفن بنی تھی۔ تو بہرحال جو بات ثابت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوا۔ قال حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن عاصم عن ابن سیرین عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا، فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کی تار لگا کر اسے جوڑ لیا تھا۔ قال عاصم رأیت القدح وشربت فیہ، راوی حدیث عاصم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا اور اس میں پانی بھی پیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ پیالہ بڑا عمدہ قسم کا تھا اور بہترین لکڑی سے تیار کیا گیا تھا، اور انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ جو ہے نا کہ لوہے کا کڑا تھا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رم تھی لوہے کی، واللہ عالم، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ میں بدل کر تو چاندی کا کڑا لگا لوں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے سوتیلے باپ ہیں،
تو انہوں نے منع کر دیا تھا اور فرمایا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو، اس کو اسی حالت پر رہنے دو جس حالت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو اسی حالت پر رہنے دیا۔ حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے ایک برتن منگوایا جسے 3 لوہے کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اور اس میں لوہے کا کڑا بھی تھا۔ اسے آپ نے سیاہ غلاف سے نکالا اور اس میں پانی ڈال کر ہمارے پاس لایا گیا۔ ہم نے اس سے پانی پیا، اپنے سروں اور منہوں پر چھڑکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا۔ ابن حجر نے قرطبی، علامہ قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں وہ پیالہ کسی کے پاس دیکھا اور اس سے پانی نوش کیا۔ تو اب امام بخاری کی وفات ہوئی ہے 256 ہجری میں، تو یعنی اس سے پہلے تک وہ پیالہ موجود تھا۔ اور جس بندے کے پاس دیکھا تھا اس نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے غالباً ان کے بیٹے سے خریدا تھا، وراثت میں اس بیٹے کو ملا تو اس سے 8 لاکھ میں خریدا تھا۔ اور بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیالہ بھی معدوم ہو گیا، یا پھر جنگوں اور فتنوں کی نظر ہو کر ہو سکتا ہے کہ ضائع ہو گیا ہو۔ تو بہرحال امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی اشیاء میں سے کوئی بھی چیز تقسیم نہیں کی گئی، بلکہ انہیں تبرک کے طور پر رکھا گیا۔ ابھی بھی مدینہ میں کچھ چیزیں تو موجود ہیں، لیکن نہ ان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ جگہیں بالکل اسی طرح سے موجود ہیں، کچھ کنویں بالکل اسی طرح سے موجود ہیں، لیکن اگر آپ جنرل کوئی زیارات کو جائیں تو آپ کو وہ زیارات میں بھی وہ چیزیں، وہ جگہیں نہیں دکھاتے کہ تاکہ لوگ شرک نہ کرنے لگ جائیں، شرک میں نہ پڑ جائیں۔ قال حدثنا سعید بن محمد الجرمی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی ان الولید بن کثیر حدثه عن محمد بن عمرو بن الحلحلة الدیلی حدثه ان ابن شہاب حدثه ان علی بن حسین حدثه۔ یہ علی بن حسین سے روایت ہے، اور یہ علی بن حسین ہیں جن کا لقب ہے زین العابدین، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اسلام کا، مسلمانوں کا ہر فرقہ محبت کرتا ہے، اور ان کے فضل کا اور ان کی ایکسیلنس کا اور ان کے مقام و مرتبے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جو انسانوں کی، غیر صحابی کی جو ایک محبت ہے وہ بھی انسانوں کے دلوں میں ڈالے، اور یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان ہستیوں سے بھی محبت ہے۔ یہ کہتے ہیں انہم حین قدموا المدینۃ من عند یزید بن معاویۃ مقتل حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ طیبہ آئے تو کیا ہوا، ان کو ملے انہیں المسور بن مخرمہ، مسور بن مخرمہ، یہ صحابی ہیں۔ فقال له، تو مسور نے کہا علی بن حسین امام زین العابدین سے، هل لک الی من حاجۃ تأمرنی بها، کوئی اگر آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو آپ مجھے حکم دیں، یعنی میں پوری کروں گا۔ اور یہ لٹے پٹے وہاں سے آئے تھے۔ فقلت لا، کہتے ہیں فقلت له لا، میں نے اس سے کہا نہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ سبحان اللہ۔ فقال، تو پھر مسور نے کہا رضی اللہ عنہ، فہل انت معطی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے عطا کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار؟ یہ ذوالفقار تھی۔ فإنی اخاف، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے، ان یغلبک القوم علیہ، کہ لوگ بزور اس کو آپ سے چھین لیں گے۔ ویم اللہ، اور اللہ کی قسم، لئن اعطیتنیہ، اگر آپ وہ مجھے دے دیں، لا یخلص الیہ ابدا، تو اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکے گا کبھی بھی، حتی تبلغ نفسی، یہاں تک کہ میری جان چلی جائے، یہاں جب تک میری جان باقی ہے تب تک تو کوئی اس کو مجھ سے نہیں لے سکے گا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے، مسور رضی اللہ عنہ نے ایک بات سنائی علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے دادا علی بن ابی طالب کے حوالے سے۔
ان علی بن ابی طالب کہ جو علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ، خطب ابنت ابی جہل علی فاطمۃ علیہ السلام، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی ہی میں، علیہ السلام کی موجودگی ہی میں علی رضی اللہ عنہ نے منگنی کا پیغام بھیجا ابو جہل کی بیٹی کو۔ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس فی ذلک، تو مسور کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے، علی منبرہ ھذا، اپنے اس ممبر پر، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ الْمُحْتَلِمُ، اور میں ان دنوں محتلم تھا، یعنی احتلام ہو گیا تھا، یعنی میں بالغ تھا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فاطمۃ منی، بے شک فاطمہ مجھ سے ہے، وانا اتخوف ان تفتن فی دینہا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اپنے دین کے متعلق کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ ثم ذکر سحر لہ من بنی عبد شمس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بنو عبد شمس والے داماد کا ذکر کیا، اور یہ کون سے ہیں؟ ابو العاص بن ربیع، سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر، اور ان کی تعریف کی، فَأَثْنَى عَلَيْهِ، ان کی تعریف کی، فی مصاہرتہ ایاہ، ان کی دامادی کی، قال، اور فرمایا، حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفا لی، اس نے جو بات کہی مجھ سے تو اس نے سچ کہا مجھ سے، اور اس نے جو وعدہ کیا مجھ سے تو اس نے وہ وفا کیا۔ وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، اور میں کسی حلال چیز کو حرام کرنے والا نہیں ہوں، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، اور نہ کسی حرام کو حلال کرنے والا ہوں، وَلَكِن، اور لیکن، وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا، کبھی جمع نہیں ہو سکتی رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی جگہ میں یا ایک ہی شخص کے نکاح میں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی سے یہ بھی کہا تھا کہ پھر اگر آپ نے ضرور کرنا ہے تو پھر فاطمہ کو آپ، میری بیٹی کو آپ طلاق دے دیں۔ اب حضرت علی جو کر رہے تھے وہ عین اسلام کے دائرے کے اندر تھا، وہ کلچر تھا، وہ پریولنٹ تھا، وہ نارم تھی، وہ کوئی بھی اور انسان کر لیتا تو کوئی آئی بروز ریز نہیں ہوتی تھیں، کوئی اس کو غلط اور برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہاں پر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تھی۔ اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، اور صرف ابو جہل کی بیٹی سے ہی نہیں ترک کیا بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں انہوں نے پھر اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی بیٹی اور اپنی لخت جگر کو جمع نہ کرنے کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا کرنے سے مجھے تکلیف ہوگی، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ شرعاً حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا شرعاً حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری بیٹی کا دین خراب ہوگا، وہ فتنے میں پڑے گی، یعنی اس کو غیرت آئے گی اور وہ ہو سکتا ہے صبر نہ کر سکے، وہی جو فیلنگز، نیچرل فیلنگز ہیں، جب وہ اس کو آئیں گی تو اس کے دین میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہوگا، تو وہ سیدتو نساء العالمین ہے فی الجنہ، وہ جنت میں عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو اس لیے ان کے دین میں کسی قسم کی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے۔ مسور رضی اللہ عنہ نے بہرحال یہ قصہ جو ہے یہ اس لیے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی دلجوئی فرمائی، اسی طرح میں بھی آپ کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اس تلوار کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ وہی ذوالفقار نامی تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں غنیمت کے طور پر ملی تھی، اور احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب کیا تھا کہ ذوالفقار جو ہے وہ کند ہو گئی ہے، اس کی شارپنس ختم ہو گئی ہے، اور پھر اسی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں، بہت ساری اور بڑی ہی بہترین گائیں ہیں، اور وہ سلاٹر ہو رہی ہیں، ذبح ہو رہی ہیں۔ تو یہ احد کی جو شکست تھی یہ اس کی طرف بھی اشارہ تھا، اور صحابہ کے
شہید ہونے کی طرف بھی اشارہ تھا۔ عین جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہی سچ ثابت ہوئی، اور اپنی وفات سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار علی رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی، اور پھر وہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوئی، اور وراثت وغیرہ کا سلسلہ اس میں بھی جاری نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اور حضرت علی کے اس پیغام منگنی کے حوالے سے جو فرمایا، اس کے بارے میں علماء نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خصوصاً کچھ وجوہات بتائی ہیں کہ اس میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا علی بن ابی طالب کو اس شادی سے۔ سب سے پہلی بات تو وہی جو ہو چکی کہ اس رشتے سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایذا پہنچنی تھی، اور ان کو ایذا پہنچانے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا کبائر الذنوب میں سے ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بدعۃ منی، میرا حصہ ہے، شی از اے پارٹ آف می، میرے گوشت کا حصہ ہے، اور جو چیز اس کو تکلیف دے گی وہ مجھے بھی تکلیف دے گی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، یعنی جو چیز اس کو تکلیف پہنچائے گی وہ دراصل مجھے تکلیف پہنچائے گی۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات تک تو ٹھیک ہے، یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسکلوسیو وہ رائٹ ہے بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا کبائر الذنوب میں سے ہے۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ فاطمہ کا دین کسی فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ ایک سوتن کے لیے غیرت ایک عورت کے جبلت کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور یہ ان کی شان اور ان کے حال اور ان کی منزلت کے شایان شان نہیں تھا کہ ان کے اندر کسی قسم کی بھی جلسی ہوتی، کیونکہ وہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ پھر اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک اور بات بھی یہاں پر مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں، ایک کے بعد ایک ان کی تینوں بہنیں بھی وفات پا چکی ہیں، ان کے پاس اس دنیا میں کوئی بھی نہیں کہ جو ان کو کوئی تھوڑا انس دے لیتا، کوئی محبت کر لیتا، جس سے وہ بات کر لیتی تو ان کا دل ہلکا ہو جاتا، کوئی اپنا راز بتا لیتی، کوئی اپنی غیرت کا شیئر کر لیتی تو کوئی آگے سے تسلی دیتا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، اور اس وقت اب کوئی بھی اور بیٹی باقی نہیں تھیں، تو ان کو غم پر غم پہلے ہی اتنے مل چکے تھے اپنی والدہ اور اپنی تینوں بہنوں کے حوالے سے کہ اب یہ بالکل ان کے لیے ایک یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ برداشت سے باہر غم ہوتا کہ علی رضی اللہ عنہ ایک اور شادی کر لیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ فرمایا کہ وہ بیٹی کس کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر وہ دونوں خاندان جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک رشتہ جڑ جاتا ہے نا ایک طرح کا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور یہ بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حق کی تعظیم کے لیے یہ بات تھی۔ اور اس میں بہرحال ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر رہا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دوسروں کے لیے بھی یہی ہے، اور ہم میں سے کسی کا یہ کسی کے ذہن میں خیال تک نہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع فرما لیا تو کیا ہم بھی کر لیں پھر، تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسکلوسیو تھی، ہماری اور ان کی یہ الگ وہ ہے اس میں احکامات۔ البتہ اس سے ایک فقہی جو نکالا گیا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا نکاح کے وقت یہ شرط رکھی جا سکتی ہے، کیا لڑکی یہ شرط رکھ سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں نکاح اس شرط پر کروں گی کہ تم میری ہوتے ہوئے اور نکاح نہیں کرو گے، تو اس کی علماء اجازت دیتے ہیں کہ نکاح کے وقت یہ شرط رکھی جا سکتی ہے، اور اگر وہ اگری کرتا ہے تو پھر اس کو اس شرط کو ماننا ہوگا۔ لیکن
ویسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کی شرائط نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود ہی جو قسمت میں ہوتا ہے انسان کو مل جاتا ہے. ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خطا ہی کھاتے ہیں. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان فقال لي علي. ابن حنفیہ یہ محمد بن حنفیہ ہیں اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور جنگ یمامہ میں جو قیدی آئے تھے ان میں ایک خاتون تھیں خولہ بنت جعفر، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا. اور یہ بھی تاریخ کی ایک بہت ہی یونیک ہستی ہیں، انتہائی زیرک، عقل مند اور میچورٹی میں بہت ایک لیول کو پہنچے ہوئے یہ انسان تھے، عالم انسان تھے. اور جو دور فتن ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ والا، اور جتنے بھی یہ پولیٹیکل ہوئے ہیں چیزیں، اس میں کسی چیز میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی، اور ایک سائڈ پر بس انہوں نے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے زندگی گزاری. اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، اور عید کے موقع پر ان کے کپڑے خود رنگا کرتے تھے، ڈائی کیا کرتے تھے. یعنی ایک طرف اتنے جنگیں بھی لڑی ہیں اور علم کے بھی سمندر ہیں، اور دوسری طرف اپنی ماں کے آگے اتنی عاجزی، اور ان کی جوئیں بھی نکالا کرتے تھے، اور ان کے بال بھی تیل بھی لگایا کرتے تھے، اور ان کے کپڑے بھی ڈائی کیا کرتے تھے. بہرحال ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ نے کبھی عثمان رضی اللہ عنہ کو برائی سے یاد کرنا ہوتا تو اس دن برا بھلا کہتے جب لوگ آئے تھے ان کے پاس فشکوا سعاة عثمان رضی اللہ عنہ کے کارندوں کی شکایت لے کر. فقال علی تو تب مجھے علی نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، یعنی ان کے والد نے، اذهب الى عثمان کی طرف جاؤ، فاخبرہ تو ان کو یہ خبر دو، انہا صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ پروانہ جو یعنی ایک ریٹن ڈاکیومنٹ تھا جو دیا تھا کہ یہ لے کے جاؤ اور ان سے کہنا کہ یہ پروانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا ہے، یعنی صدقات کی تقسیم کے حوالے سے. فمر سعاتک تو آپ اپنے کارندوں کو حکم دیجئے، یعملوا بہا کہ وہ اس کے مطابق عمل کیا کریں. فأتیتہ بہا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. فقالا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اغنیہا عنا اس کی ہمیں فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے. فأتیت بہا علی تو میں واپس اس کو لے کر آیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس. فاخبرتہ تو میں نے انہیں بتایا جو ہوا تھا. فقالا تو انہوں نے کہا، دعہا حیث اخذتہا اس کو رکھ دو جہاں سے اٹھایا تھا. یعنی ایک لفظ نہیں انہوں نے ایسا کچھ منہ سے نکالا کہ میں نے بھیجا اور انہوں نے اس کو التفات نہیں کیا یا انہوں نے اس کو بات نہیں مانی. یعنی یہ اگر اوفینڈ ہونا ہوتا کسی بات سے تو اس وقت ہوتے اور اس وقت وہ بات کرتے. تو لوگ کیونکہ اس طرح کی باتیں مشہور کیا کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کسی یعنی ڈفرینس آف اوپینین کے حد سے گزرنے کے بارے میں، تو اس کو وہ ریفیوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے دراصل جو اس کو واپس بھیجا ہے اس ریٹن ڈاکیومنٹ کو، تو اس کے مراد یہ ہے کہ انہیں پہلے سے ان چیزوں کا پتہ تھا، ان باتوں کا پتہ تھا. یہ نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے ڈاکیومنٹ سے کوئی نعوذ باللہ بے اعتنائی برتی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے کارندے آلریڈی اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں. تو یہ تو ہم نے دور فتن میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جب پڑھا تو ہم نے دیکھا بھی تھا کہ لوگوں نے لا یعنی شکایتوں کا ایک انبار لگا رکھا تھا ان کے خلاف، جن کی کہ کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. وقال الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوری عن ابن الحنفیة قال
ارسلنی ابی خذ ھذا الکتاب فاذهب به الی عثمان فان فیہ امر النبی بالصدقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن حنفیہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد گرامی علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور فرمایا یہ صحیفہ صدقات لو اور اسے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس میں صدقات سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات ہیں۔ تو یہاں پر ویسے امام بخاری کا جو حدیث لانے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا صدقات سے متعلق یہ صحیفہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، یعنی جو چیز جس کے پاس تھی اسی کے پاس رہی اور انہوں نے اس سے کام لیا۔ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث یہاں پر بیان نہیں کی، اور حالانکہ جو عنوان انہوں نے قائم کیا ہے اس میں ان کا ذکر کیا ہے اور دیگر مقامات پر حدیث بھی بیان کی ہوئی ہیں، تو شاید آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہو کہ وہاں پر وہ موجود ہیں حدیث مختلف مقامات پر، تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی ذرا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے چند وسق جو ادھار لیے تو آپ نے اس کے عوض اپنی ذرا گروی رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب ہم پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیدادوں کا حال بھی پڑھائے ہیں، اور لوگوں کو دینا اور صدقات کی اتنی کثرت تھی کہ اینڈ میں اپنے گھر میں جو ہے وہ ذرا گروی رکھ کر لی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس خریدے ہوئے جو کی قیمت ادا کر کے رہن شدہ زرہ واپس نہیں لے سکے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی قیمت ادا کی اور یہودی سے زرہ لے کر علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ پھر عصا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نوکدار لاٹھی تھی جس سے آپ حجر اسود کا استلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ہمراہ بقیع تشریف لے گئے، آپ کے پاس چھڑی تھی جس سے آپ زمین پر لکیریں لگانے لگے، پھر آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی۔ آپ کے منہ مبارک۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنا سر منڈوایا تو منہ مبارک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حاصل کیے۔ کہتے ہیں کہ ایک سائیڈ کے پورے سر کے بال ان کو ملے تھے اور باقی جو ہیں وہ تقسیم ہوئے تھے۔ ان بالوں میں سے کچھ بال ابن سیرین کے پاس تھے جو انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے تھے۔ عبیدہ بھی یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش ان کے پاس بھی کوئی بال ہوتا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کبھی گرتا تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ کتب احادیث میں خواتین کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے خاص طور پر منہ مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، جن میں ام سلیم رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ عبداللہ بن موہب تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے اہل خانہ نے پانی کا ایک پیالہ دے کر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، کیونکہ ان کے پاس خوبصورت چاندی کی ڈبیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک محفوظ تھے۔ آپ پانی میں انہیں ڈال کر ہلاتیں، پھر وہ پانی نظر بد یا بخار والے مریض کو پلایا جاتا۔ میں اس وقت ڈبیا میں سرخ رنگ کے منہ مبارک میں نے دیکھے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے دیے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کلوزر جو لوگ ہیں نا، تابعین تبع تابعین، ان کے پاس تو پھر وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں نا، ان کے پاس بھی منہ مبارک تھے جو انہیں فضل بن ربیع کے کسی لڑکے نے دیے تھے، یعنی صحابہ کے کسی ڈسینڈنٹ نے امام احمد بن حنبل کو دیے تھے، اور آپ ان بالوں کو بوسہ دیتے، آنکھوں پر لگاتے، پانی میں بھگو کر شفا کے طور پر اس کو نوش کرتے تھے۔ خلیفہ جو تھا عباسی معتصم، اس کے زمانے میں وہ معتزلہ ہو گیا تھا اور وہ فتنہ جو خلق قرآن ہے اس میں بہت بلیو کرتا تھا قرآن مخلوق ہونے پر، اور اسکالرز نے جب ڈیفر کیا تو اس نے اتنے سختیاں کی کہ اینڈ میں یہی ایک رہ گئے تھے، احمد بن حنبل ہی رہ گئے تھے
کہ جنہوں نے پھر سٹینڈ لیا، اور وہ ساری یہ جو کہانی ہے یہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بھی اس کو نقل کر رکھا ہے، اور اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں وہ پورا قصہ مذکور ہے کہ کس طرح آپ پر تشدد کیا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے اور آپ کو لہو لہان کیا جاتا تھا، اور پھر معتصم آتا اور کہتا کہ آپ مامون کے مذہب سے ہٹ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ تو آپ مجھے بڑے عزیز ہیں۔ تو آپ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ مجھے قرآن و سنت سے کوئی دلیل لا دو کہ قرآن مخلوق ہے تو میں سب سے پہلا ہوں گا ماننے والا۔ تو اس کے پیچھے اصل میں خلیفہ کا ایک موٹیویشن تھی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ادھر سے گریک مائتھولوجی کی ٹرانسلیشن کے بعد آئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی قرآن مخلوق ہے کہنے والوں کا جو دعویٰ تھا، ان کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ مخلوق نے تو ختم ہو جانا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، تو ہم کسی بھی وقت، خلیفہ اب کیوں اتنا ہیل بینٹ تھا کہ وہ یہ منوائے کہ قرآن مخلوق ہے، کہ تاکہ کسی بھی وقت کسی بھی آیت کے متعلق کہا جائے کہ جو اپنے خلاف پڑھ رہی ہو اس کو کہا جائے کہ یہ اب ختم ہو چکی ہے، اس کا معنی و مفہوم ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مخلوق ہے تو مخلوق میں تبدیلی بھی آتی ہے، مخلوق جو ہے وہ نعوذ باللہ ریڈنڈنٹ بھی ہو جاتی ہے، آبسلیٹ بھی ہو جاتی ہے، اور ختم بھی ہو جاتی ہے، صفحہ ہستی سے مٹ بھی جاتی ہے۔ تو اس ساری چیز کو اصل میں انڈرسٹینڈ کیا امام احمد بن حنبل نے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو درپیش جو بہت سب سے بڑے چیلنجز تھے، کہ جہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ بننا تھا ہسٹری کا، اور اسلام کا ایک جیسے ہوتا ہے نا ڈو اور ڈائی قسم کا اس کا ایک وقت آیا ہوا تھا، وہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے موقع پر، کہ جب ارد گرد کے قبائل جو ہیں مرتد ہو گئے اور جھوٹے نبی جو ہیں ان کا ظہور ہوا، تو اس وقت ابو بکر سے خدمت لی اللہ تعالیٰ نے، اور فتنہ خلق قرآن کے وقت امام احمد بن حنبل سے خدمت لی۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پاس بھی جو موئے مبارک تھے وہ انہوں نے اپنی ایک آستین کے اندر سٹچ کیے ہوئے تھے، اور وہ بسد کوشش بھی وہ ان سے وہ لے نہ سکے جو خلیفہ اور اس کے کارندے تھے، نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ قبر میں ان کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو برکت لینے والا کانسیپٹ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا انکریج کیا ہے اور کتنا نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک اور کلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور آپ کا پسینہ، آپ کی بلغم، ہر چیز کو اس طرح صحابہ نے ہاتھوں میں لیا اور منہ پہ ملا، وضو کا پانی، کہ وہ عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے جا کر تو قریش سے کہا کہ تم اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں شاہان عرب و عجم کے ہاں بھی گیا ہوں، میں نے کسی کے جانثار اس طرح سے نہیں دیکھے، اس کے ساتھی تو اس کو تنہائی نہیں چھوڑتے، اس کا تو پانی، کلی کا پانی زمین پہ نہیں پڑنے دیتے۔ تو وہ وقت جو تھا صلح حدیبیہ کا، وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا تھا، کیونکہ وہ تو ان کا تو سٹینڈ ہی یہ تھا کہ تمہارے ارد گرد جو یہ انصار نوجوان ہیں اور یہ تو کسی بھی وقت تمہیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، تو آپ ان کی خاطر اپنے قریشی بھائی بند جو ہیں ان کے ساتھ کیوں ایک جھگڑا مول لیتے ہیں۔ تو ایسے میں انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم کبھی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا تو آپ کے صحابہ نے آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پیش نظر ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ بات کرتے ہوئے سچ بولے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرے۔ یعنی اصل محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنے اندر سے منافقت کی یہ ساری خصلتیں نکالے۔
بات کرے تو سچ بات کرے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو، اس خلق عظیم تک پہنچے جس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک ایگزامپل سیٹ کر کے گئے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی لوگ حج یا عمرے پر جاتے ہیں تو مکہ سے زیادہ مدینہ کی اہمیت ان کے دلوں میں ہوئی ہوئی ہوتی ہے راسخ۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ وہ صحن میں بیٹھ جاتی ہیں مسجد نبوی کے، جہاں پر روضہ مبارک یا وہ سبز گنبد نظر آتا ہے، اور بس اس سبز گنبد کو دیکھتی رہتی ہیں، گھنٹوں خواتین بیٹھی رہتی ہیں اور وہاں پر ایک اظہار عقیدت کرتی رہتی ہیں اور دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ اور اگر جب وہ واپس آئیں تو ان کا جو اخلاق ہے اس کے اندر سے نہ جھوٹ نکلا ہو، نہ اس کے اندر سے غیبت نکلی ہو، نہ اس کے اندر سے مذاق اڑانا نکلا ہو، تو پھر کیا فائدہ اس دعوے کا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت انداز سے آپ نے مسلمانوں کی توجہ اعمال کی طرف کروا دی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہور کیا گیا، بلکہ ہر مومن جسے اس برکت کی بدولت ایمان نصیب ہوا اسے اللہ کے ہاں اتنی بھلائیوں سے نوازا جائے گا جس کی قدر و قیمت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ باب الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمساکین، اس امر کی دلیل کہ خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات اور مساکین پر صرف ہوتا ہے۔ وَإِيثَارِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الصفۃ والارامل حین سألته فاطمة وشکت الیہ الطحن والرحا ان یخدمها من السبی فوکلها الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور نکاح سے روکا ہے کہ میری بیٹی کا دین خراب نہ ہو جائے، میری بیٹی کا دین فتنے میں نہ پڑ جائے، اور دوسری طرف انہوں نے خادم مانگا ہے تو نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ اور بیوگان پر خرچ کرنے کو ترجیح دی، جبکہ آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے آٹا گوندھنے اور چکی پیسنے کی شکایت کی اور سوال کیا کہ انہیں قیدیوں میں سے کوئی خادمہ عطا کریں، تو آپ نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ قال حدثنا بدل بن المحیر قال اخبرنا شعبة قال اخبرني الحكم قال سمعت ابن ابی لیلى قال اخبرنا علی ان فاطمة علیہ السلام اشتكت ما تلقى من الرحا مما تطحن فبلغها ان رسول اللہ اتي بسبی۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں خبر دی علی رضی اللہ عنہ نے کہ فاطمہ علیہ السلام اشتکت ما تلقى من الرحا، تو انہوں نے شکایت کی کہ جو تکلیف ان کو پہنچی چکی پیسنے سے، مما تطحن جو وہ گرائنڈ کرتی تھیں، فبلغها تو ان کو یہ خبر پہنچی، ان کو پتہ چلا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتیا بسبین لائے گئے ہیں کچھ قیدی، فاتتہ تسألہ خادما تو وہ آئیں ان کے پاس خدمتگار لینے کی درخواست لے کر، فلم توافقہ لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، فذکرت لعائشہ تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کر گئیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو انہیں یہ بات میری طرف سے کہیے گا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فذکرت ذالک عائشۃ لہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ذکر کی ان سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فأتانا وقد اخذنا مضاجعنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستروں میں جا چکے تھے، لیٹ چکے تھے۔ فذهبنا لنقوم تو ہم کھڑے ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو ہم کھڑے ہونے لگے۔ فقال تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مکانکما اپنے بستروں میں ہی رہو، حتی وجدت برد قدمہ علی صدری یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی۔ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکما علی خیر مما سألتمانی، کیا میں تم دونوں کو
آگاہ نہ کروں بہتر اس چیز سے جو تم دونوں نے مجھ سے مانگی ہے؟ اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں اپنے بستروں میں جاؤ، فکبر اللہ 34، تو اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کہو 34 مرتبہ، وحمدا 33، اور تم دونوں حمد بیان کرو اللہ کی 33 مرتبہ، وسبحا 33، اور 33 مرتبہ ہی تسبیح بیان کرو تم دونوں اللہ کی، فإن ذلک خیر لکما مما سألتماہ، تو یہ بہتر ہے تم دونوں کے لیے اس سے جو تم نے مانگا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بیلنس دیکھیے، اور جہاں دین کے نقصان کی بات ہے تو وہاں اپنی بیٹی کی تکلیف کا احساس کیا ہے، لیکن چکی پیسنا، بچے پالنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، ان سب چیزوں میں جب بیٹی نے مانگا ہے، اور خمس میں حصہ ہے ذوی القربہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ذوی القربہ میں سب سے قریبی ایک یہی تو تھیں، ایک بیٹی ہی تو تھیں اس وقت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہیں دوں اور اہل صفہ کو نظر انداز کر دوں، جبکہ ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں ان قیدیوں کو فروخت کر کے ان سے حاصل ہونے والی رقم اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا میں محنت مشقت کرتی اس دنیا سے چلی گئیں اور جنت کی خواتین کی سردار بن گئیں، اور یہ بات یہ باقی رہ گئی، رہتی دنیا تک کے لیے باقی رہ گئی۔ ہمیں بھی تسبیحات مل گئیں۔ کتنی خیر ہوتی ہے بعض اوقات کچھ فیصلوں میں جو ایک وقت پر بظاہر تھوڑے تکلیف دہ ہو رہے ہوں، لیکن وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسان کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر تھوڑا سا اگر انسان سوچے کہ کتنا ضروری ہے کہ انسان جو اسٹیٹ کا مال ہے، کسی ادارے کا مال ہے، یا کوئی بھی کلیکٹیو مال ہے، تو اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانا اور اس میں اپنے آپ کو پیچھے کرنا، چاہے اپنا حق بھی ہو۔ یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی غلط چیز نعوذ باللہ نہیں مانگ رہی تھیں، اور ان کو مل جاتا تو کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو کہیں اور ہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری بیٹی کو نہیں دیا جس کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے گوشت کا حصہ ہے۔ باب قوله تعالی فأن للہ خمسہ وللرسول، یعنی للرسول قسم ذلک، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان مال غنیمت سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اس کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے، ملکیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور خزانچی ہوں، اور دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن سلیمان ومنصور وقتادة انهم سمعوا سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما انه قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ولد لرجل منا من الانصار غلام، ہمارے انصار میں سے کسی ایک کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، فارادا، تو انہوں نے ارادہ کیا، ان یسمیہ محمدن، کہ اس کا نام وہ محمد رکھیں۔ قال شعبۃ فی حدیث منصور، تو شعبہ نے کہا ہے منصور والی حدیث میں، ان الانصاری قال، تو انصاری نے کہا حملتہ علی عنقی، کہ میں اسے اپنی گردن پر اٹھا کر لایا، فاتیت
بہ النبی، تو میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے وہ بچہ گردن پر اٹھایا اپنا اور میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ وفی حدیث سلیمان، اور سلیمان والی حدیث میں ہے ولد لہ غلام، کہ اس انصاری کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، فاراد ان یسمیہ محمدً، تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کا نام محمد رکھے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا بسمی، میرے نام پہ نام رکھ لو، ولا تکنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، فانی انما جعلت قاسما اقسم بینکم، کیونکہ میں قاسم ہوں، یعنی تقسیم کرنے والا مجھے بنایا گیا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ وقال حسین، اور حسین نے کہا بعثت قاسما اقسم بینکم، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے قاسم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے اور میں تم لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ وقال عمرو، اور عمر نے کہا اخبرنا شعبۃ عن قتادۃ سمعت سالما عن جابر اراد ان یسمیہ القاسم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی۔ حسین کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قاسم کی حیثیت سے مبعوث ہوں، میں تمہیں تقسیم کرتا ہوں۔ عمر نے اپنی سند کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ اس نے اس بچے کا نام قاسم رکھنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ قاسم کا باپ پھر ابو القاسم بن جاتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ یاد رہے کہ یہ نام یا کنیت رکھنے کی ممانعت، کنیت رکھنے کی جو ممانعت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود تھی، جہاں کوئی نہ کوئی اشتباہ پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ تک بھی تھا۔ تو اب تو کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب نام رکھنا بھی جائز ہے اور کنیت رکھنا بھی جائز ہے۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد اللہ الانصاری قال، یہ وہی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ولد لرجل منا غلام فسماہ القاسم، ہم میں سے یعنی انصار میں سے ایک کسی کا ایک پیدا ہوا بیٹا تو اس نے اس کا نام رکھا قاسم۔ فقالت الانصار، تو انصار نے کہا لا نکنیک ابا القاسم ولا ننعمک عینا، تو انہوں نے کہا انصار نے کہ ہم تمہیں تمہاری کنیت ابو القاسم ہرگز نہیں بنائیں گے اور نہ ہم تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، یعنی تمہیں ابو القاسم کہہ کر۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقالا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ولد علی غلام، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، فسمیتہ القاسم، میں نے اس کا نام قاسم رکھ دیا ہے۔ فقالت الانصار، تو انصار نے مجھے کہا ہے لا نکنیک ابا القاسم، ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت ہرگز نہیں دیں گے، ولا ننعمک عینا، اور نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اس بات سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت الانصار، انصار نے اچھا کردار ادا کیا ہے، یعنی ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، سمجھ آئی ہے کہ یہ شخص ابو القاسم بن جائے گا، اور یہ تو خاص کنیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس وقت اونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز نون ایز ابو القاسم، تو یہ تو کوئی شکوک پڑ سکتے ہیں۔ فسموا بسمی ولا تکنوا بکنیتی فانما انا قاسم، تو پھر فرمایا میرے نام پر نام تو رکھ لو مگر میری کنیت مت اختیار کرو کیونکہ قاسم تو میں ہی ہوں۔ قال حدثنا حبان بن موسیٰ قال اخبرنا عبد اللہ عن یونس عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویہ یقول، معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ واللہ المعطی وانا القاسم، اور اللہ دینے والا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ ولا تزال هذه الامة ظاہرین علی من خالفہم حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون، یہ امت اپنے مخالفین کے خلاف ہمیشہ غالب رہے گی یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم یعنی قیامت آئے گی تو اس وقت بھی یہ غالب ہوں گے۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا ہلال عن عبد الرحمن بن ابی عمرۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اعطیکم ولا امنعکم انما انا قاسم
ادعو حیث امرت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کوئی چیز نہیں دیتا اور نہ تم سے کوئی چیز روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، مجھے جہاں جہاں حکم ہوتا ہے وہاں وہاں تقسیم کر دیتا ہوں۔ قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي أياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضی اللہ عنہا قالت، خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ان رجالاً کہ بے شک لوگ، یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، ایسے مال کو جو دراصل غرباء، فقراء، مساکین، بیواؤں کا، یتیموں کا مال ہوتا ہے، اور اس کو بے جا اڑاتے ہیں، فلہم النار یوم القیامہ، تو ان کے لیے آگ ہے قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو اور ہمیں خود بھی، میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ اس کو انتہائی احسن طریقے سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے بھی ایک خاص سٹینڈرڈز مینٹین ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جن میں اسراف نہیں ہوتا، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ ہر نیکی کے کام میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دے رکھا ہے تو وہ اپنے اوپر بے جا خرچ کرتے ہیں، لیکن فقراء اور مساکین کے وقت ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے جسم پر اگر کوئی پینفل چیز لگے تو ہمیں درد ہوگی، اگر ہم بہت زیادہ ٹھنڈ میں باہر چلے جائیں سویٹر کے بغیر تو ہمیں ٹھنڈ لگ جائے گی اور ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ تو اسی طرح ہماری روح جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے بیمار ہوتی ہے۔ ہماری روح کی کچھ چیزیں، کچھ اعمال، کچھ روح کے جو ہیں یعنی فیلنگز ہیں، جو جذبات ہیں، وہ اس کی دوسری پر اثر انداز ہوتے ہیں، دوسرے عوامل پر۔ تو جو لوگ اسراف کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا بخل آ جاتا ہے، اور وہ خاص قسم کا بخل کیا ہے کہ وہ فقراء اور مساکین کو کچھ نہیں دے پاتے۔ یہ ایک تھاٹ بن جاتی ہے، یہ میری ایک آبزرویشن ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس حدیث کے پیش نظر حاکم وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ قومی خزانے کو فضول کاموں میں صرف نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے مطابق صحیح مصرف میں خرچ کرے تاکہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔